السلام علیکم. تو بیان کر رہا ہوں کہ پھر رب تعالیٰ جن الفاظ کو جو استعمال کر کے اپنے غضب اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی گہرائی کو ایک دفعہ تصور کر کے ذہنوں میں وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ پہ حکومت کرنے آ گیا. ٹھیک ہے، رب تعالیٰ پہ حکومت کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مخلوق کائنات میں موجود عرش پر یا فرش پر کہیں پہ بھی کوئی چیز یا ایسا خیال کوئی شے یا مخلوق اپنے ذہن یا سوچ میں لا بھی نہیں سکتی. پھر ہم نے کیا ہونے یا کیا کرنے کا جو ہے غصے کی حالت میں اور جذبات اور تکلیف کی شدت میں، بے شک ہم ذہنی طور مفلوج ہو جاتے ہیں اس حالت میں. ٹھیک ہے، نہ چاہنے والا اور نہ جاننے والا جو ہے کتنا عظیم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گناہ ارتکاب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں حدیث کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں آپ کو اور مجھے یہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ ہم صرف انسان اندازہ ہی لگا سکتے ہیں انسان، کیونکہ اندازے کی طاقت ہی رکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہم ٹھیک یا صحیح پوری طرح یہ جان پانا ناممکن ہے انسان کے لیے کسی بھی ایک صفت کا رب کی. ٹھیک ہے، کہ اس کا مکمل علم ہمیں ہو جائے یا ہم جان لیں. ٹھیک ہے، رب کی کسی صفت کا تو ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، یہ اسی کی طاقت رکھتے ہیں صرف. ٹھیک ہے، ہمارا رب کتنا رحیم اور کریم ہے اور شفیق ہے، اس صفت کا اندازہ جو ہے ہم ایک اندازے کے مطابق ہی کر سکتے ہیں ہم بس. ٹھیک ہے، ہم بس رب کے بیان کیے گئے الفاظ، کلمات یا جملوں سے یا حدیثوں میں آئے یا اور قرآن میں بیان ہوئے کلمات سے صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. یہ بھی وہ علم ہے جو انسان کے لیے رب تعالیٰ نے جو ہے اتارا ہے یا ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم رب کی صفات سے رب کو جو ہے جانیں اور پہچان لیں. ٹھیک ہے، کہ وہ ہمارا سب کا یا پوری کائنات کا، اس میں موجود ہر شے کا جو ہے رب جو ہے وہ رحیم ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اب یہ بات ٹھیک آسانی سے بنا کسی پیچیدگی کے واضح ہو جاتی ہے کہ ہم پر کہ توبہ کتنی بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو رب کی اور یہ نعمت ہر کسی انسان کو یا انسانوں کے اندر بھی موجود اللہ پاک کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں موجود اپنے پسندیدہ بندے کو عطا کرتا ہے یہ نعمت. ٹھیک ہے، تو پھر یا ہر خود پسنجر کے لیے نہیں ہوتی توبہ، یہ بھی بات سمجھ لیں. یہ توبہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا یا محبت و عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اہل بیت یا صحابہ کرام کی محبت تک پہنچنے اور ان کے بتائے گئے راستے پر چلنے اور ثابت قدمی کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تو واللہ اب یہ راستے اور ذریعے یا اسباب اپنی حقیقت کے مطابق یا لحاظ سے افضل ترین ہے. ٹھیک ہے، ان ساری شخصیات اور ان ذاتوں کے اعتبار سے، جیسے جو میں نے بیان کی ہیں ذاتیں جن کے نام لیے ہیں ذاتوں کا، اس اعتبار سے وہ کتنی افضل ترین ہے اس کا بھی اندازہ کر لیں آپ. اور پھر ان تک پہنچنے یا رسائی کا جو راستہ یا اسباب یا ذریعے رب تعالیٰ نے بنائے ہیں یا پیدا کیے ہیں انسان کے لیے، امت کے لیے، وہ کتنے افضل ترین ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے یا ہم لگا سکتے ہیں کہ توبہ کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، جب ایک ہستی تک پہنچنے کا یا رب تک رسائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور ان ہستیوں کا جو جاننے کے لیے جو ذریعہ اسباب اور راستہ رب تعالیٰ بیان کرتا ہے اور تربیت دے رہا ہے، تو مسلمان کو وہ عام تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کسی صورت عام اور آسان نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، وہ خاص ہیں اور کسی حد تک مشکل سے ہی ناممکن نہیں ہے. یہ راستے ذریعے اور اسباب واللہ ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی عام مسلمان کے لیے بھی ناممکن نہیں ہے. اب توبہ بھی رب کے قریب ہونے کا ایک افضل ترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، عام چیز نہیں ہے یہ. توبہ اگر نصیب ہو جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے بالکل کافی ہے. ٹھیک ہے،
اور کافی ترین عمل ہے واللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو حقیقی توبہ کی توفیق دے، آمین۔ تو رب تعالیٰ اور میرے اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہترین دعا کیا کرتے تھے رب تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، جو ہمیں بالکل آسان طریقے سے سیکھنے اور پڑھنے کو دستیاب بھی ہوتی ہے، اور بس ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ جو ہے وہ دعا یہ تھی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اپنے رب سے یا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سامنے کسی بھی شے، چیز یا عمل کو جو ہے صاف صاف اور حقیقت کے اعتبار سے اپنی اصل ترین شکل سے واضح فرما، اس کی حقیقت جو ہے رب تعالیٰ میرے پہ کھول دے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ علم مجھ پر کھولنا چاہتا ہے یا دینا چاہتا ہے تو، ٹھیک ہے، ہم ہر شے کی اصل ترین شکل میں واضح کر، ٹھیک ہے۔ اب اس دعا پر صرف غور سے اس دعا کو پڑھ ہی لیا جائے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی شے یا چیز عمل کتنی حالتوں یا صورتوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم عام انسانی عقل سے اس کا جو ہے شے یا چیز کا موازنہ اور شکل اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی کو ہی ضروری اور کافی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں اور اصل حالت میں ہماری ناقص عقلوں کے اعتبار سے چھپی رہتی ہے اس کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس شے کی جو ہے خصوصیت جانے بنا اور فائدہ حاصل کیے بنا ہی اس چیز کو ضائع کر چکے ہوتے ہیں جو ہمیں رب کی طرف سے یا اللہ کے حکم سے ہی ہمارے دور یا نزدیک آتی ہے، ٹھیک ہے، یا دستیاب ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر زور میں دیتا بھی ہوں اور میں آپ سب بہن بھائیوں کو ہماری ناقص عقلیں اس دنیاوی علم کی عادی ہو چکی ہیں، ان عادتوں کو بدلنا اور جان لینا، اس کی توفیق اگر ہمیں رب دے دے تو یہ ہم صرف سوچ بھی لیں کہ زندگی کے کسی مرحلہ یا عمر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ توفیق جو صرف سوچنے کی حد تک ہی ابھی ہمیں عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی اصل میں جو ہے توبہ کی پہلی منزل پانے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، واللہ، ورنہ تو رب آپ کو مجھے روزمرہ کی دنیا میں دنیاوی کاموں میں یا تکلیفوں یا فکروں میں ہی مگن یا گم رہنے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت سامنے آئے تو آپ میں سے کسی کے سامنے بھی کہ آپ صرف دنیا اور دنیاوی رشتوں کے علاوہ اصل دنیا جو رب نے حقیقی معنوں میں انسان کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا کو جاننے اور پھر اس دنیا کو بنانے والی ذات رب کریم کی ذات، ٹھیک ہے، اور اس دنیا میں بھیجے جانے والی جو مخلوق ہے انسان کے رب کو جاننے کی فکر اور محبت یا احساس جو ہے یا خیال کا بھی آ جانا یا پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری سوچوں میں اور جو ہے روز مرہ کی روٹین میں تو سمجھ جائیں، خیال پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رب آپ کو جو اپنی طرف بلانے کا آپ کو پیغام بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پیغام کو نظر انداز مت کیجیے گا، اس پہ غور و فکر کر کے دیکھنا ہی واللہ توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی توبہ ہے جو اس عام انسان سے مسلمان اور مومن بننے تک اور رب کے قریب کرنے کا بہترین جو ہے ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی توبہ ہے، تو واللہ یہ وہی توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم اور رحم کرے۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور میری ماں کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو حیات رکھے اور ایمان والی زندگی بخشے، اور جن کی جان چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی میرے لیے بھی میری ماں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بس اسی کا جو ہے اس دعا کا ہی میں طلبگار ہوں اور اسی دعا کی طلب رکھتا ہوں، بس، اور دنیا کی نہ کسی چیز کی طلب ہے مجھے اور نہ میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو یا ان چیزوں سے خود کو بے نیاز کر لینا ہی کسی حد تک جو ہے نفس کا جہاد ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔
السلام علیکم.